عطا کردہ طاقت سے خود بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی سنا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بولوں تو کمنٹری یعنی آنکھوں دیکھا منظر میرا نبی مدینے میں سنا رہے ہیں۔ میرا نبی صحابی فرماتے گئے ایک ایک شہید کی بابت اللہ کا نبی بتا رہے تھے، اتنے میں حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو میرے جعفر کا بازو کٹ گیا لیکن اس نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، اس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ پھر حضور ہچکیاں لے لے کے رونے لگے، فرمایا لو میرا جعفر شہید ہو گیا ہے لیکن جھنڈا اب خالد بن ولید کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ برادران اسلام تھوڑی دیر گزری، میرے نبی کے چہرے پر بشاشت کے آثار آئے، خوشی کی آثار چہرے محمدی پہ وارد ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا لو وہ جس میرے جعفر کے بازو کٹے تھے، رأیت جعفرا یطیر فی الجنت مع جناحہ، رب نے میرے جعفر کو جنت میں بلا لیا ہے، کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے ہیں۔ میرا جعفر جنت میں اللہ کی طرف سے دیے گئے پروں کے ساتھ فرشتوں کی ٹولیوں میں اڑتا پھر رہا ہے۔ یہاں بھی ہمیں دو ریزن نظر آتی ہیں، تین۔ شہید ہونے والا بڑا ہی دلیر ہے، جلدی جلدی جلدی، شہید ہونے والا بڑا دلیر ہے، شہید ہونے والا قریبی ہے، یار مہربانی یار، شہید ہونے والا قریبی ہے، شہید ہونے والا بڑا دلیر ہے، اور شہید ہونے والے نے اور شہداء کے مقابلے میں آزاد کٹوائے، زیادہ سختی جھیلی سید الشہداء۔ اب جب آپ نے یہ چیزیں سن لی ہیں کہ یہ سید الشہداء ہیں، امیر حمزہ بھی اور حضرت جعفر بن ابی طالب بھی، اب انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر، اور وہ جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ جو جاہر حکمران ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کلمہ حق کے لیے، اس کو غلطی پہ ٹوکے، اس کو راہ ہدایت کی تبلیغ کرے اور اسی پاداش میں شہید ہو جائے، تو وہ کون ہے بھائی؟ بولیے نا، وہ کون ہے؟ شہید اعظم۔ رب کی قسم ہے وہ جو ساری شانیں ان سید الشہداء میں ہیں، ان سے کہیں بڑھ کے وہ کمال حسین ابن علی میں ہے، اور وہ جو اگلی اکلوتی نشانی رسول اللہ نے بیان کی ہے 100% جو ہستی اس پہ پورا اترتی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حسین صرف شہید نہیں ہے بلکہ شہید ہے۔ اسی لیے پھر مجھے کہنا ہے نا کہ کربل دے شہید آزم نے کربل دے شہید آزم نے ویکو کیڑا صبر کمایا ظالم نو راضی نہیں کیتا، ظالم نو راضی، ہاں ظالم نو راضی، ظالم نو راضی نہیں کیتا، صرف رب نو منایا، ظالم نو راضی نہیں ہے، ظالم نو راضی۔ دوستان گرامی، اب حسین ابن علی کو دیکھیں کہ میرے آقا حسین سید الشہداء کیوں ہیں؟ اگر ہم ان کی شہادت پہ غور کریں
تو کائنات میں یہ واحد شہید ہے کہ جس کی ولادت کی خوشیوں والے دن شہادت پہ آمنہ کا لال آنسو بہا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ام الفضل بنت الحارث آپ فرماتی ہیں دخلت علی رسول اللہ یوما بالحسین. حقیقت میں اس حدیث کو کئی طرح سے محدثین نے روایت کیا. انہوں نے ایک دن میرے نبی کے سامنے ایک خواب بیان کیا. یا رسول اللہ آپ کے جسم کے آزار گوشت کٹ کر میری گود میں آتے ہیں, میں انہیں اٹھاتی ہوں. حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی مسکرائے فرمایا ام الفضل میری بیٹی فاطمہ کے یہاں اولاد ہوگی تو نے گود میں اٹھائے گی. چنانچہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی. ام الفضل بنت حارث امام حسین کو اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آپ فرماتی ہیں دخلت علی رسول اللہ کے یوم بالحسین, میں حسین ابن علی کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. فوضعت فی حجری, میں نے انہیں ان کی گود میں ڈالا. ثم حانت منی التفاتہ, حضور نے منہ دوسری طرف فرمایا فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ, میں نے حضور کو دیکھا حضور چپ کے آنسو بہانے لگ گئے. قلت یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ, عرض کرتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ آنسو کیسے؟ گویا عرض کر رہی ہوں آقا نواسا گود میں آئے, نانے کی خوشیوں کی انتہا ہوتی ہے. فقالا, میرے نبی نے جواب دیا فرمایا ام الفضل اتانی جبریل, میرے پاس جبریل آ چکا ہے. فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی آذا, کہ میری امت میرے اس لال کو ان قریب شہید کر دے گی. فقلت ھذا, میں نے عرض کی حضور اس کو. فقال نعم, حضور نے فرمایا ہاں. واتانی بتربت من تربتی حمراء, حضور نے فرمایا صرف خبر ہی جبریل نے نہیں سنائی بلکہ میرے حسین کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی اٹھا کر لے کے آیا ہے. حسین شہید اعظم کیوں ہے جی؟ پوری انسانی اسلامی تاریخ میں یہ پہلا شہید ہے جس کی ولادت کے جشن والے دن اللہ کا رسول شہادت کے غم میں رو رہے ہیں. یہ جو بعض لوگوں نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا حسین شہید ہے, ہم واہ واہ کریں گے اور ہم روئیں گے نہیں, اور تم نبی سے زیادہ صابر ہو, مہربانی کریں گے. وہ بدبختو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ کا چچا سید الشہداء ہے. نبی نہ صرف خود رو رہا ہے بلکہ پورے مدینے والوں کو رلا رہا ہے. اور یہاں شہادت, کیا میرے نبی کو پتہ نہیں میرا حسین رتبے شہادت پا کے کامیاب ہوگا, کامران ہوگا؟ تو پھر حضور کیوں روئے؟ پتا چلا محبوبوں کے شہادت کا تصور ہی بندے کو رلا دیتا ہے, تصور ہی رلا دیتا ہے. اور اس تسلسل سے آج محرم کے دنوں میں بھی ظلم دیکھو. خود کو سنی کہنے والے محرم کے دنوں میں ان کے اشتہاروں پہ دیکھو خالص ذکر اہل بیت اور ذکر شہادت حسین ابن علی کے ان کے پاس موقع نہیں ہے. یہ اس دن بھی کبھی سچی مار رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی مار رہے ہوتے ہیں, اور دلیلیں کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ بھائی جی ہمیں اس طرح کا بیان نہیں کرنا چاہیے کہ سننے والے رو پڑیں. وہ بندے کے بچوں, میرا نبی تو حسین کی شہادت سنا کے پورے مدینے والوں کو رلاتا رہا. تمہیں مسواک والی سنت یاد ہے, یہ شہادت کے بیان والی سنت یاد نہیں ہے.
کتنا زیادہ بیان کیا میرے نبی نے میرے آقا حسین پاک کی شہادت کو، وقت کو بچانے کے لیے، کیونکہ میں ایک نہج پر اس گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں. چند حدیثیں، ان میں سے میں ایک دو روایتیں عرض کر کے میں اپنے عنوان کو مبرہن کر رہا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں استاذن ملک المطر ربہ، پیچھے گل کی دی سی جبریل کی، اب بات ایک اور کی آ گئی. اب ہیں انس، پیچھے تھی ام فضل، اب ہیں راوی انس. پتا چلا وہ منظر اور ہے، یہ منظر اور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ملک المطر نے اپنے رب سے اجازت مانگی، ایاتی رسول اللہ، اللہ میں ڈیوٹیاں کر رہا ہوں، بارش برسانے پہ اپنے یار کی بارگاہ کے سلام کی اجازت ہے نا. اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کی اجازت دے نا. تو لگو اس کو اللہ تعالیٰ نے، بولیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. حضور کی خدمت میں آیا، فقال لأم سلمہ احفظی علینا البابا لا يدخل احد. اللہ کے حبیب نے فرمایا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، اندر کسی کو نہیں آنے دینا. گویا حضور فرما رہے ہوں خصوصی اجازت لے کے آیا ہے، تو اس کے ساتھ دو چار باتیں تو پیار کی ہو جائیں. فجعل حسین بن علی فوصبا حتی دخلا. سیدہ دروازے پہ بیٹھی ہیں، اندر کوئی نہ آئے، اور آئے بھی کوئی کیسے؟ نبی کے حجرے کا معاملہ ہے، یقیناً جو بھی آئے گا آواز دے گا، اجازت لے گا، پھر آئے گا. پر کوئی خاص ایسے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، جو ان ساری قیدوں سے جدا ہوتے ہیں، ساری قیدوں سے بالا تر ہوتے ہیں. فجاء الحسین بن علی فوصبا حتی دخلا. اتنے میں حسین بن علی آئے، خود دڑام سے دروازہ کھولا، اندر آئے. وجعل النبی یتلطمہ ویقبلہ. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا نکالو اسے، آسمانی مہمان آیا ہوا ہے، پروٹوکول ہے اس کا، دروازہ بند کیا ہوا ہے، واپس بھیجو اسے. نانا، اللہ کے نبی نے آتے ہی بائیں پھیلائی، اپنے لال کو سینے سے لگایا، چومنا شروع فرمایا. اللہ کے نبی نے امام علی مقام امام حسین کو سینے سے لگایا، وَيُقَبِّلُهُ، انہیں چومنا شروع کیا. یہ منظر ملک المطر دیکھ رہا ہے. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ أَتُحِبُّهُ، یہ منظر دیکھ کے سوال کیا، نظر تو آ رہا ہے کہ سینے سے بھی لگایا جا رہا ہے، چوما بھی جا رہا ہے. پھر بھی فرشتہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ، آقا یہ آپ کو پیارا لگتا ہے؟ فقال النبی، اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، کیوں نہیں، مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے. قالا، فرشتے نے خبر دی، فإن أمتك تقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. اے اللہ کے نبی، اس حسین کو آپ کی امت شہید کرے گی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی شہادت گاہ دکھا سکتا ہوں. راوی فرماتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ، ایک ہاتھ مارا فرشتے نے، فَأَرَاهُ تُرَابًا أَحْمَرَ، اللہ کے نبی کو لا کر سرخ مٹی دکھائی. حضور، یہ ہے وہ اس کی قتل گاہ، اس کی شہادت گاہ کی مٹی. فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلْمَةَ فَسَرَّتْهُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهَا. حضرت انس فرماتے ہیں ام سلمہ نے
وہ مٹی لی اسے اپنی چادر کی.